الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم پچھلی آیت کے آخری الفاظ تھے صبار شکور۔ اس کے سلسلے میں نے کچھ نہیں عرض کیا تھا، اس لیے آج بیان کرتا ہوں۔ یہ پیچھے جو ایام گزر چکے ہیں جن کو ایام اللہ کہا گیا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ اپنی قوم کو ایام اللہ یاد دلائیے۔ ایام اللہ سے مراد وہ دن ہیں جن میں خاص طور پر کوئی خصوصی رحمت نازل ہوئی تھی، خاص طور سے بنی اسرائیل پر بعض مواقع پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوئی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے۔ پیغمبر بڑا بابرکت ہوتا ہے، اس کی ذات کی وجہ سے پوری قوم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو اس سے اللہ کی نعمت کے دن بھی مراد ہیں جن دنوں میں اللہ کی خصوصی رحمت کا نزول ہوا تھا، اور ایام اللہ سے مراد عذاب اور مصیبتیں بھی ہیں، وہ دن جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی عذاب نازل ہوا تھا۔ نعمتوں کی مثال ایسی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل رہے تھے تو سامنے بحر قلزم تھا، سمندر کا حصہ۔ ظاہر ہے کہ سمندر میں تو آدمی اگر داخل ہوگا تو ڈوب جائے گا، سمندر تو آدمی کی ہلاکت کا ذریعہ ہے، مگر اللہ کی رحمت سے اس میں راستے بنا دیے گئے، اور انہی راستوں سے نکل کر بنی اسرائیل سینائی کے علاقے میں آ گئے، پار ہو کر سلامتی کے ساتھ نکل آئے، اور اسی راستے میں، اسی بحر قلزم میں جن راستوں سے بنی اسرائیل آئے تھے انہی راستوں میں فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ غرق ہوا۔ یہ اللہ کی معمولی نعمت ہے۔ اس کے بعد جب میدان تیہ میں آئے، یا یوں کہہ لیجئے کہ وادی سینا میں آئے، تو اللہ کی خاص رحمتیں ان کے اوپر نازل ہوئیں۔ انہوں نے پانی مانگا تو 12 چشمے جاری کر دیے گئے، انہوں نے کھانا مانگا، کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ پیغمبر جب ان کو لے کے چلا تھا تو راشن باندھ کے نہیں چلا تھا، جیسے تھے ویسے ہی نکل بھاگے تھے۔ بھوک لگی، اور انسان کو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اسے ہے کہ اس کو راشن ملنا چاہیے،
اب کھانے کا یہاں کوئی انتظام نہیں جنگل میں، جی تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کے اوپر من و سلوہ نازل کیا، من و سلوہ نازل کیا، جی اس کو کھا کر کے اور جنگل میں رہ رہے تھے، کسی سے کوئی مطلب نہیں، آسمان سے ان کے لیے من و سلوہ نازل ہو رہا ہے اور کھا کر کے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ انہوں نے اندھیرے کی شکایت کی کہ اندھیرا ہے، روشنی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے روشنی کا انتظام فرما دیا ہے۔ نہ اس زمانے میں بجلی تھی، نہ کوئی پاور ہاؤس تھا، نہ کوئی کنیکشن تھا، جو پاور ہاؤس ہی نہیں تھا تو کنیکشن کہاں سے آئے گا؟ مگر اللہ نے میں اسی وادی سینا کے اندر میدان تیہ میں ان کے لیے روشنی کا انتظام فرما دیا۔ روزانہ رات کو روشنی ہو جایا کرتی تھی، ایک مینارہ جیسا تھا، اور میرا خیال تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہی لاٹھی تھی اور بس اسی سے روشنی نکلتی تھی، روشن ہو جاتی تھی۔ اب یہ نعمتیں جن دنوں میں نازل ہوئی ہیں وہ دن یاد کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ جب آدمی ان باتوں کو یاد کرے گا، ان دنوں کو یاد کرے گا، ان نعمتوں کو یاد کرے گا تو اللہ کا شکر کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کے وہ خاص خاص دن جن میں اللہ کی نعمتوں کا نزول ہوا تھا وہ ان کو یاد دلائیے۔ اسی طرح سے بلائیں اور مصیبتیں جن دنوں میں نازل ہوئی ہیں ان کو یاد کرنے سے بھی آدمی کو عبرت حاصل ہوتی ہے، اپنی زندگی پر غور کرنے کا موقع ملتا ہے، ماضی کے حالات کو دیکھ کر اور سن کر آئندہ کے لیے آدمی اپنے لیے لائحہ عمل تلاش کرتا ہے کہ وہ کام نہ کریں جس کی وجہ سے قومیں تباہ ہوئی ہیں، تباہی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس لیے جو مصیبت کے دن آئے، جن دنوں میں اللہ کا عذاب آیا، وہ دن بھی یاد دلانا ایام اللہ میں داخل ہے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا سے طوفان نوح آیا اور ساری دنیا غرق کر دی گئی۔ قوم عاد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، قوم نے ان کی بات نہیں مانی، الٹا ان کو ستایا، اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ ایسا طوفان آیا کہ ایسا طوفان نہ پہلے کسی نے دیکھا تھا، نہ بعد میں کوئی طوفان ایسا آیا۔ جس علاقے میں یہ طوفان تھا اس کی شدت اتنے عروج پر تھی کہ باہر ہی نہیں، جو لوگ اندر گھروں کے اندر گھس گئے تھے اس ہوا نے ان کو گھروں سے نکال کر کے باہر پٹکا ہے۔ اور یہ طوفان باد سرسر کا 7 دن اور 8 رات رہا ہے، 8 راتیں اور 7 دن اسی حال میں گزرے، ایک نہیں بچا کوئی، صرف اتنے ہی لوگ بچے تھے جتنے حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ تھے، باقی کوئی نہیں بچا۔ قرآن نے خود کہا ہے کہ جب اس طوفان سے، اچھا دیکھیے یہ لوگ جو تھے قوم عاد کے لوگ بڑے ڈیل ڈول کے لوگ تھے، بڑے اونچے اونچے قد تھے، جیسے پیڑ ہوتا ہے ایسا اونچا قد تھا۔ قرآن نے خود ہی کہا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جب یہ طوفان میں پلٹا کھائے ہیں اور ان کے سر پھوٹے ہیں اور ہاتھ پیر ٹوٹے ہیں
تو اس طرح سے زمین پر پڑے ہوئے تھے جیسے اکھڑے ہوئے کھجور کے درخت. میں بمبئی گیا تھا تو ایک چچا رحمۃ اللہ علیہ کے دوست ہیں حاجی ابو بکر، ابھی ہیں لیکن اب تو صاحب فراش ہو گئے ہیں، لیٹے رہتے ہیں، لیکن بہرحال ابھی زندہ ہیں. تو وہ چچا رحمۃ اللہ علیہ کے حالات بہت بیان کرتے ہیں اور بین الاقوامی معلومات بھی رکھتے ہیں. تو انہوں نے مجھے کچھ تصویریں نکال کر کے دکھایا. یہ بتایا کہ نئی تحقیقات میں قوم عاد کے جو کھنڈرات تھے وہاں پر کھدائی ہوئی ہے اور کچھ لاشیں نکالی گئی ہیں اور کچھ آثار قدیمہ نکلے ہیں. ان میں انہوں نے ایک تصویر دکھائی تھی ان کے ڈیل ڈول کی کہ کتنا ان کا قد کتنا اونچا اونچا تھا اور کتنے بڑے بڑے تھے. تو ایک کھوپڑی اس میں دکھائی گئی تھی. اس کھوپڑی کی پیشانی اتنی بڑی تھی کہ جو آدمی اس کی تحقیق اور ریسرچ کر رہا تھا وہ اس پیشانی کے اندر چھوٹا سا دکھائی دے رہا تھا. ہاں، اب کا آدمی اس پیشانی کے درمیان میں چھوٹا سا دکھائی دے رہا تھا. اس آدمی کے قد سے کہیں بڑی اس کی پیشانی تھی. اب سوچئے کہ جب پیشانی اتنی بڑی تھی، یہی دکھانے کے لیے انہوں نے مجھ کو تصویر دکھایا تھا کہ قوم عاد کے لوگ کتنے ڈیل ڈول کے کتنے قداور تھے کہ اب کا آدمی ان کی پیشانی میں اتنا بڑا دکھائی دے رہا ہے. سمجھے؟ اتنے قداور تھے. اور بھائی پہلے زمانے میں لوگوں کا قد بہت اونچا ہوتا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کے قد کا آپ اندازہ اسی سے لگا لیجئے کہ لنکا میں حضرت آئے تھے اور حج کرنے کے لیے بیت اللہ کے لیے جایا کرتے تھے. حضرت آدم علیہ السلام نے 40 مرتبہ سفر کیا ہے ہندوستان سے مکہ مکرمہ کا. اب اس زمانے میں نہ کوئی موٹر تھی، نہ کوئی گاڑی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، پیدل جاتے تھے. پیدل جاتے تھے. آج سگرا پیدل جانا مشکل ہے. صحیح ہے. پرتاپ گڑھ جانا تو چھوڑ دیجئے، سگرا جانا مشکل ہے. وہ لنکا سے مکہ مکرمہ پیدل جایا کرتے تھے. اور یہ جو حابیل اور قابیل کا واقعہ پیش آیا ہے تو اس زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام اپنے گھر پر نہیں تھے، حج کے لیے گئے ہوئے تھے. حج سے واپس آئے ہیں تب معلوم ہوا ہے کہ یہ سب کارنامہ یہاں انجام دیا گیا ہے. بڑے ڈیل ڈول کے لوگ ہوتے تھے. تو قرآن نے کہا ہے کہ جب اس طوفان نے ان کو پٹکا ہے اور توڑا ہے تو اچھا یہ لوگ ایسے مکان تھوڑے بناتے تھے، ایسے مکان نہیں بناتے تھے. یہ لوگ پہاڑوں کی کھوہ میں رہتے تھے. پہاڑ کھود کر کے اس کے اندر مکان بنائے جاتے تھے، اسی کے اندر گزارا کرتے تھے. اور یہ سب مکان تھوڑے تھا اس قسم کا. باہر رہتے رہے ہوں گے تو جھگی جھوپڑی میں رہتے رہے ہوں گے، اور اندر رہتے تھے تو پہاڑ کھود کے اس کے اندر رہتے تھے. ایسے لوگ تھے. لیکن انہوں نے اسی اپنے طاقت، اپنے ڈیل ڈول اور اپنی ذہانت اور دماغ کی قوت پر ان کو گھمنڈ تھا، تکبر تھا. اس لیے پیغمبر کی بھی انہوں نے عزت نہیں کیا، ان کی بھی ناقدری کیا، ان کی بھی توہین کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا. اللہ کا عذاب آیا، پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی.
جی اس کے بعد اگلی قوم آئی، انہی میں کی دوسری شاخیں تھیں جو دوسری جگہ آباد تھیں، قوم سمود۔ ان کے اندر حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ انہوں نے بھی یہی سب کیا، جس کے واقعات میں اپنے وقت پر جب آیتیں آئیں گی تو وہاں پر اس کی تفصیل بیان کروں گا۔ یہی حضرت صالح علیہ السلام ہیں، انہوں نے جب ہدایت کا پیغام اپنی قوم کو دیا تو ان لوگوں نے انکار کیا۔ بڑے ہنرمند لوگ تھے، پہاڑوں کو کھود کر بہترین مکانات تیار کرنا ان کا ہنر تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب ان کے سامنے پیغام خداوندی پیش کیا، انہوں نے انکار کر دیا، کیا ہے خدا اور کیا ہے پیغام اور کیا ہے ہدایت اور کیا ہے، ہم یہ سب کچھ نہیں جانتے، انکار کر دیا۔ آخر میں کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو کوئی دلیل بتائیے، ثبوت لائیے۔ کہا کون سا ثبوت چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو پہاڑی ہے ہمارے سامنے، اس کو آپ اونٹنی بنا دیجیے، اب لے ہو، پہاڑی کو اونٹنی بنا دیجیے، یہ مطالبہ تھا ان کا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا مجھے یقین ہے، میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ میری بات کو سنے گا، اونٹنی تو تمہیں مل جائے گی، یہ پہاڑی اونٹنی میں تبدیل ہو جائے گی، مگر ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، اگر اس کے بعد تم ایمان نہ لے آئے، تم نے اللہ کے پیغام کو قبول نہ کیا، میری رسالت کا اقرار نہ کیا، تو پھر تباہ ہو جاؤ گے، یہ بھی سن لو۔ انہوں نے کہا کہ آپ لائیے تو پہلے، ان کو یقین تھا لا ہی نہیں پائیں گے، لائیں گے کہاں سے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ پاک نے قبول فرمایا۔ یہ دیکھ رہے تھے اور پہاڑی میں چٹاخ کی آواز ہوئی اور اس میں سے اونٹنی برآمد ہوئی، دیکھا اپنی آنکھوں سے۔ وہاں ایک جھیل تھی، اسی کا پانی لوگ پیا کرتے تھے، اسی کے پانی کو استعمال کرتے تھے، اپنے جانور وغیرہ بھی اسی جھیل سے پلایا کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا دیکھو تم نے پہاڑی سے اونٹنی مانگا ہے نا، اونٹنی زندہ ہوتی ہے، زندہ کے لیے چارہ اور پانی بھی چاہیے، جس جھیل سے تم پانی پیتے ہو اسی جھیل سے اونٹنی بھی پانی پیے گی۔ اب جب اونٹنی پانی پینے کے لیے جھیل پر آتی تھی، ان کے سارے جانور اس کو دیکھ کے بھاگ جاتے، بھڑک جاتے، تو لوگ تنگ ہونے لگے، کہنے لگے کہ یہ تو عجیب بات ہے، جس دن اونٹنی پانی پینے کے لیے آتی ہمارا کوئی جانور ادھر نہیں آ سکتا، اس کے ڈر کے مارے۔ اب اس اونٹنی کو سامنے سے ہٹانے کے چکر میں پڑ گئے کہ اس اونٹنی کو ہی صاف کر دیا جائے، نہ رہے اونٹنی، نہ یہ سب جھنجھٹ پڑے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا ایسا کرو، باری مقرر کر لو، ایک دن تم اپنے جانوروں کو پانی پلاؤ، تم لوگ پیو، تم لوگ سب استعمال کرو پانی کو، اور ایک دن اونٹنی پانی پیے گی۔ اونٹنی جب پہاڑ جیسی اونٹنی تھی تو جب پانی پینے کے لیے آتی تھی تو پوری جھیل کا پانی وہ اکیلے پی جاتی تھی، جس دن اونٹنی کی باری رہتی تھی اس دن پھر ان کو پانی نہیں ملتا تھا۔ لگ گیا اب اس اونٹنی کو ختم کرنے کے چکر میں، سمجھے؟ بجائے اس کے کہ اس اونٹنی کو دیکھ کر یہ ایمان قبول کرتے، انہوں نے معجزہ مانگا تھا نا، معجزہ پیغمبر نے دکھا دیا، اب ایمان لانا ان کے اوپر فرض ہو گیا، مگر اب بھی ایمان نہیں لا رہے ہیں، مسلسل سرکشی دکھا رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ اپنی پریشانی کو دیکھ کر حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو قتل کر ڈالا، مار ڈالا۔ مار کیا ڈالتے؟ یہ اس کا پیر کاٹ دیا، باقی مار تو نہیں سکتے تھے اس کو، پیر کاٹ دیا اس کا، دھڑام سے گر گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اب تم اس دن کا انتظار کرو جس میں تم ہلاک کیے جاؤ گے، اور فرمایا کہ اب وہ دن دور نہیں ہے، تم اس صفحے میں ہستی سے مٹا دیے جاؤ گے، تم ظالم ہو۔
اللہ کی نشانی کو تم نے ختم کرنے کی کوشش کی ہے، تم خود مٹو گے، اب وہ دن دور نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے مومن ساتھیوں سے فرمایا کہ جو لوگ میرے اوپر ایمان لائے ہو میرے ساتھ چلو، ان کو لے کر کے نکل گئے، بستی چھوڑ دیا۔ اللہ کا عذاب آیا، ایک چیخ کا عذاب تھا، اس چیخ کو برداشت نہیں کر سکے، جب وہ آواز آئی ہے تو سب کے کلیجے پھٹ گئے اور سب ڈھیر ہو گئے وہیں پر۔ تو غرض کی اس قسم کے واقعات آپ آیتوں میں سنیں گے۔ انبیاء علیہ السلام کے قوموں پر اللہ کے عذاب بہت سے مواقع پر آئے ہیں پچھلے زمانے میں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ دن ان کو یاد دلائیے۔ یہ بنی اسرائیل ہیں، بنی اسرائیل ہیں۔ ابھی آپ سنیں گے کہ بنی اسرائیل کیسے تھے، بتاؤں گا انشاءاللہ آگے۔ بہرحال یہی مراد ہے ایام اللہ سے، ان کو یاد دلائیے وہ واقعات۔ تو چاہے وہ نعمت نازل ہونے کے واقعات ہوں اور چاہے عذاب نازل ہونے کے واقعات ہوں، جب لوگوں کو آپ سناؤ گے تو ان کو اس سے عبرت حاصل ہوگی، اور عبرت حاصل کریں گے تو ان کو ایمان نصیب ہوگا۔ یہ ذریعہ ہے، اس لیے ان کو واقعات سنائیے۔ اس کے بعد فرمایا ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، ہر صبر اور شکر کرنے والے کے لیے ان واقعات میں نشانیاں موجود ہیں، یعنی عبرت کا سامان ہے۔ جب عقل والے لوگ ایسی باتوں کو سنتے ہیں تو عبرت حاصل کرتے ہیں، وہ کام نہیں کرتے ہیں جو کام ان قوموں نے کیا تھا جن کے اوپر عذاب آیا۔ یہاں پر صبار اور شکور میں نے بتایا تھا کہ مومنوں کو کہا گیا، ایمان والوں کو۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مومن کو صابر اور شاکر ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آسمانی آفت آتی ہے، غیبی طور پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس پہ صبر کرنا چاہیے، اور یہ جاننا چاہیے کہ راحت بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، مصیبت بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ کی نعمتیں حاصل ہوں تو اس پر اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ نعمت کی شکر گزاری کیا ہے؟ نعمت کی شکر گزاری یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اس کو اللہ کی نعمت سمجھے کہ یہ نعمت جو مجھے ملی ہے یہ میری محنت کا نتیجہ نہیں ہے، میری کوشش کا نتیجہ نہیں ہے، میرے دماغ کا نتیجہ نہیں ہے، میرے عمل کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ نے دیا ہے تو ملی ہے، ورنہ نہ ملتی۔ سمجھے؟ بعض لوگوں کو کوئی نعمت ملتی ہے اور ان کو یاد دلائیے کہ دیکھو یہ اللہ کی نعمت، کہتے ہیں نہیں میں نے اس کے لیے بہت محنت بھی کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری محنت سے یہ نعمت ملی ہے۔ میاں محنت سے کوئی کچھ نہیں ملتا، کہاں تمہاری محنت، سارا خزانہ تو اللہ کا ہے۔ اللہ جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں تب دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی نعمت کو اللہ کی عطا سمجھنا پہلی بات۔ دوسری بات شکر یہ ہے کہ اس نعمت کو وہیں پر استعمال کرے، وہیں خرچ کرے جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، جہاں سے منع کیا ہے اس پر اس کا استعمال نہ ہو۔ اس نعمت کو جس طرح سے استعمال کرنے کا طریقہ بتایا ہے اسی طرح سے اس نعمت کا استعمال کیا جائے، اس کے خلاف استعمال نہ کیا جائے۔ یہ دو باتیں ہوتی ہیں تب آدمی ہوتا ہے شاکر۔ تو مومن کو صابر اور شاکر ہونا چاہیے۔ بعض روایات میں پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر اور شکر جو ہے جس کو حاصل ہو جائے وہ بڑا خوش قسمت ہے۔ نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر کوئی مصیبت آئے تو اس پر صبر کرے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عجب للمسلم اذا اصابته مصیبت احتسب وصبر
وَإِذَا أَصَابَتْهُ خَيْرٌ حَمِدَ اللَّهَ وَشَكَرَ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ عجیب حال ہے مسلمان کا، یعنی مسلمان کی حالت قابل رشک ہے۔ جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کا امیدوار رہتا ہے۔ صبر کرتا ہے اور اللہ سے ثواب کا امیدوار رہتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے اور اس کے لیے خیر ہے۔ اور اگر اسے کوئی نعمت ملتی ہے، خوشحالی ملتی ہے، تو اللہ کا شکر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ تو نعمت پر شکر کرنا اور مصیبت پر صبر کرنا، صبر کا ایک مفہوم اور بھی ہے، اللہ کی طاعت پر جمع رہنا۔ صبر کے معنی یہ مصیبت پر تو صبر کرنا ہے ہی ہے، لیکن صبر کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ اللہ کی طاعت پر جمع رہنا، اللہ کی طاعت سے انحراف نہ کرنا۔ تو دونوں حالتیں مومن کی بہتر ہوتی ہیں۔ فرمایا گیا ان اصابتہ سراء شکر وکان خیرا لہ وان اصابتہ ضراء صبر وکان خیرا لہ۔ مومن کی حالت کتنی اچھی حالت ہے کہ جب اسے خوشحالی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، اور شکر کرنے کی وجہ سے اس کو اللہ کی رحمت ملتی ہے اور جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہوتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔